بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 جون 2020 بروز جمعۃ المبارک 27 شوال بمطابق 1441 ہجری۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق اہم خبر بھی اسی میں شامل ہوگی۔ پہلی خبر شامل کرتے ہیں، سیاحتی شعبہ 21 جون سے بحال کرنے کا اعلان۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا کہ ملک بھر میں اتوار 21 جون 29 شوال سے سیاحت کا شعبہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق عرب وزرائے سیاحت کے ہنگامی ویڈیو اجلاس کے موقع پر العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاحت ایسا شعبہ ہے جس کے کارکنان کی تعداد کل ملازمتوں کا 12% ہے اور عرب ممالک کی 13% قومی مجموعی پیداوار سیاحت سے حاصل ہوتی ہے۔ الخطیب نے توجہ دلائی کہ سیاحت کے شعبے میں 80 ملین سے زیادہ ملازم ہیں۔ ان سب کو نئے کرونا وائرس کی وبا سے اپنی ملازمتیں خطرے میں نظر آ رہی ہیں۔ الخطیب نے بتایا کہ سعودی عرب ماہ رواں کے آخر میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کر لے گا، دیگر عرب ممالک بھی سیاحتی پروگرام شروع کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی ممالک نے سیاحتی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب 21 جون سے سیاحتی شعبہ 24 گھنٹے کے لیے کھول دے گا، البتہ مکہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ فضائی ٹکٹ کرفیو پاس کے متبادل۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ فضائی ٹکٹ کرفیو پاس کے متبادل ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی ضرورت نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا گیا کہ جس شخص کی فلائٹ کا وقت کرفیو کے دوران ہو اور وہ ایئرپورٹ سے دور رہتا ہو تو کیا ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے اسے کرفیو پاس لینا ہوگا۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ آن لائن پاس جاری کرنے والی اپلیکیشن میں فضائی سفر کرنے کے لیے پاس جاری کرنے کا آپشن موجود نہیں تو مسافر کو کون سا پاس جاری کرنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ فضائی ٹکٹ بذات خود کرفیو پاس ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی ضرورت نہیں، خواہ مسافر کو سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانا ہو یا آنے والے مسافر کو ایئرپورٹ سے گھر جانا ہو۔ محکمے نے کہا کہ فضائی ٹکٹ کی موجودگی میں مسافر کو پرواز سے 3 گھنٹے پہلے تک ایئرپورٹ جانے یا آنے والے مسافر کو پہنچنے سے 3 گھنٹے بعد تک گھر جانے کی اجازت ہے۔ ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کھولنے کے لیے 40 ضوابط۔ سعودی وزارت سیاحت نے ملک میں ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے مہمانوں، مسافروں اور کارکنان کے حوالے سے 40 پابندیاں لگائی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت سیاحت نے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کو نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر ضوابط پر عمل درآمد کا پابند بنایا ہے۔ وزارت سیاحت کی جانب سے جاری ضوابط میں کہا گیا کہ عملے کے لیے ہر وقت حفاظتی ماسک پہننا ضروری ہے، وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکنے والے ملازمین سے ورک فرام ہوم کرایا جائے۔ سیاح اور مسافر ہوٹل کی راہداری یا استقبالیہ پر ماسک استعمال کریں، اپنا منہ اور ناک ڈھکنے کا اہتمام کریں۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں، جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی وہ خود کو رجسٹر کرائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں بے روزگار ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کو خود کو سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹر کروانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ویب سائٹ jobs.oec.gov.pk کا لنک شیئر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ تمام وہ افراد جن کی نوکری ختم ہو چکی ہے دیے گئے لنک پر رجسٹر کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے 3 بنیادی فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ دوبارہ باہر ملازمت کے اہل ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، تیسرا یہ کہ حکومت کی طرف سے مالی مدد کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ بدھ کو زلفی بخاری وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ 1 ماہ کے اندر واپسی کے خواہش مند تمام تارکین وطن کو واپس لایا جائے۔
اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق۔ GACA جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے خصوصی کمیٹیوں کی سفارش پر مبنی بین الاقوامی پروازوں کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ آپ کو خبر کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں کہ سول اتھارٹی کے جنرل اتھارٹی کے ترجمان ابراہیم الرویسہ نے کہا کہ سعودی عرب جانے اور سعودی عرب آنے والی بین الاقوامی فلائٹ سروس کی بحالی کا فیصلہ خصوصی کمیٹیوں کی سفارش کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کرونا وائرس اور وبائی جو مرض ہے اس کے ساتھ اس کے بارے میں اوقات اخبار سے اور سعودی گزٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ بین الاقوامی پروازوں کو دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو اس سلسلے میں مطالعہ کر رہی ہے کہ جب بھی وہ کمیٹی وہ تجویز کرے گی تو بین الاقوامی کی پروازوں کی بحالی کے لیے کہ یہ وقت موزوں ہے تو اس وقت فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ GACA نے خصوصی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 31 مئی کو ڈومیسٹک پروازیں شروع کی تھیں، تو یہی خصوصی کمیٹی ہوگی جو یہ بھی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ وقت بہترین وقت ہے کہ جب انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کر دیا جائے۔ اگلی خبر شامل کریں گے پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ آج 19 جون کو سعودی عرب سے 2 فلائٹس روانہ ہوں گی۔ یہاں سے جو پہلی فلائٹ ہوگی اسلام آباد جائے گی، PIA کی فلائٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو دوسری فلائٹ یہاں سے روانہ ہوگی وہ پشاور جائے گی، اور دونوں فلائٹس وہ PIA کی ہوں گی، اور یہ 250 اور 250 مسافروں کو لے کر یہاں سے روانہ ہوگی۔ 18 جون کو بھی سعودی عرب کے کراچی یہاں سے ایک فلائٹ روانہ ہوئی تھی PIA کی، اور اس کے علاوہ 2 فلائٹس مزید گئی تھیں پشاور کے لیے، دونوں فلائٹس تھیں جو کہ ایک سعودی عربن ایئر لائن اور دوسری PIA کی فلائٹ تھی۔ اور پاکستان کی فلائٹ سے متعلق ہی ایک اور خبر بھی شامل کرتے ہیں کہ بیرون ممالک سے اسلام آباد آنے والے مسافروں کا ایئرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرون ممالک سے اسلام آباد آنے والے مسافروں کا ایئرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ ٹیسٹ رپورٹوں کے لیے مسافروں کو 2 سے 4 دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بیرون ممالک سے آنے والوں کے کرونا ٹیسٹ کے لیے نیا لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ مسافروں کو بنا کرونا ٹیسٹ کروائے گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ نجی TV چینل کی رپورٹ میں فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق ملک کے سب سے بڑے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بیرون ممالک سے واپس آنے والے پاکستانیوں اور دیگر ممالک کے شہریوں کا ایئرپورٹ پر ہی کرونا ٹیسٹ کرنے کی پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملک کے ایئرپورٹ کا انتظام چلانے والے سول ایویشن ڈویژن نے بیرون ممالک سے آنے والوں کا ایئرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے انڈیا کے بھارت کے وندے بھارت مشن کے متعلق۔ وندے بھارت فیز 3 کا آغاز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں جو آج فلائٹ روانہ ہوگی وہ یہاں سے سعودی عرب سے وہ کوئی فلائٹ نہیں جا رہی، لیکن کل جو فلائٹ یہاں سے گئی تھی AI 1942 وہ دمام سے تروندرم گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے نئے فیز کے لیے وہ مزید اعلان ہونے والا ہے فلائٹس کا، تو اس سلسلے میں جیسے ہی مزید اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ریاض میں کرونا کیسز زیادہ مگر پابندیاں کم کیوں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم بعض شہروں میں کرفیو میں نرمی کے اوقات کم ہیں جبکہ کہیں پابندیاں سخت کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے منعقد پریس کانفرنس میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ مرض کے حوالے سے متعدد وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد پابندیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ریاض میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود وہاں کرفیو کی پابندی جدہ کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق شہری کا سوال تھا کہ ایسے وقت پر جب کرونا وائرس کے نئے کیسز ریاض میں زیادہ اور جدہ میں کم ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ جدہ میں سخت کرفیو لگا ہوا ہے اور ریاض میں ایسا نہیں؟ وزارت صحت کے ترجمان نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سخت کرفیو کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ فلاں جگہ پر آج کتنے مصدقہ کیسز ریکارڈ ہوئے اور وائرس سے کتنی اموات ہوئی۔ ان کے بقول سخت حفاظتی اقدامات
اور پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کرتے وقت کئی امور مد نظر ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ کہاں وائرس تیزی سے وبائی شکل اختیار کر رہا ہے، اموات کا تناسب کیا ہے، نازک کیسز کتنے ہیں، علاقے یا کمشنری یا شہر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی شرح کیا ہے۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی چیلنجوں کی حد متعین کی جاتی ہے۔ کرونا کی مزید لہریں آ سکتی ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی ایک اور بلکہ متعدد لہریں آ سکتی ہیں۔ اس قسم کے وبائی امراض بار بار حملہ آور ہوتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے جمعرات کو نئے کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس وباؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ متعدد لہروں کی شکل میں پے در پے وار کرتا ہے۔ جعلی دستاویزات جمع کروانے پر سعودی شہری کی شہریت ضبط۔ جعلی دستاویزات جمع کروانے کے جرم میں محکمہ سول افیئرز نے سعودی شہری کی شہریت ضبط کر لی ہے۔ محکمہ سول افیئرز احوال المدینہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف وسیع پیمانے پر تحقیقات جاری ہیں۔ کرونا سے 24 گھنٹوں میں 48 ہلاکتیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جمعرات کو کرونا کے 4757 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,45,991 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,253 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ یوں صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 93,915 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں 48 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد 1139 ہو گئی ہے، جبکہ 1877 مریضوں کی حالت نازک ہے جنہیں ICU میں رکھا گیا ہے۔ کریا اسوا پہاڑوں میں گھری پتھروں سے بنے مکانات کی بستی۔ میسان کمشنری کے پہاڑی علاقہ بصرہ کے قریب اسوا نامی تاریخی اور ثقافتی بستی ہے، جہاں کا موسم سال بھر خوشگوار رہتا ہے، جبکہ بستی کے تمام مکانات پتھروں سے بنے ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بستی تک پہنچنے کے لیے پہاڑی راستہ عبور کرنا پڑتا ہے، جس کا سفر مشکل ہے، مگر اس کے باوجود یہاں سال کے مختلف ایام میں سیاح گھومنے پھرنے اور پرفضا مقام سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ کرونا کے باعث دیہی علاقوں کو بند کرنے کا فیصلہ واپس۔ اسیر ریجن کے شمال مغرب میں واقع دیہی علاقے مرکز سعید الصواحہ کو بند کرنے کا فیصلہ چند گھنٹے کے بعد واپس لیا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں نے کرونا وائرس کے باعث دیہی علاقے میں باجماعت نماز معطل کرنے کے علاوہ پورے علاقے کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق متعلقہ حکام نے ہدایت کی ہے کہ مذکورہ علاقے میں باجماعت نمازیں بحال کی جائیں، تمام رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں۔ تجارتی قوانین کی 19,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت کی ٹیموں نے تجارتی قوانین کی 19,000 سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمان الحسین نے بتایا کہ وزارت کی فیلڈ تفتیشی ٹیموں نے اشیاء صرف کی نرخوں کی نگرانی اور قوانین تجارت کی خلاف ورزیاں پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کیں۔ ٹیموں نے سعودی عرب بھر میں 19,460 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ دفاتر میں ماسک نہ پہننے پر 1 ماہ کی تنخواہ کٹے گی۔ سعودی وزارت انصاف نے دفاتر میں مصافحہ کرنے اور ماسک نہ پہننے پر سزائیں مقرر کی ہیں۔ وزارت نے اتوار 21 جون 29 شوال سے تمام سرکاری نجی دفاتر کی مکمل بحالی کی صورت میں کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے والے ملازمین کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔